بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. سورہ فتح کی ابتدا میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کمالات کے عطا کیے جانے کا تذکرہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے کمالات عطا فرمائے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے واسطے سے آپ کے ماننے والوں کو، آپ کی اتباع کرنے والوں کو، آپ سے محبت رکھنے والوں کو اور آپ سے عشق جتانے والوں کو ترتیب ایسی ہی قائم ہے. اتباع کا تعلق محبت سے ہے، محبت کا تعلق عشق سے ہے. عشق ایک بڑی چیز ہے. یہاں تک تو فرما دیا کہ محبت میں جب تک محبت پوری نہ ہو اطاعت پوری نہیں ہے. معین آزمائش کے وقت پر اس کی تعمیل اور تکمیل کا پتہ چلتا ہے. اس لیے جتنے غزوات ہوئے کہلانے والے مسلمان بھی جو اس وقت تھے واضح طور پر یہ کتنے مومن ہیں، کس درجے کے مسلمان ہیں، بات واضح ہو گئی. واضح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو صرف ایک مدت مدید تک اطاعت کا، دین اسلام کے اعمال کے مظاہرے کا ذکر تو کرتے رہے، مظاہرہ کر کے بتلاتے رہے، جب عین آزمائش کے وقت آ گئے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کے لیے، اور وہ حکم کی اتباع میں مال کو قربان کرنے کا مسئلہ تھا، جان کی بازی لگانے کا مسئلہ تھا، اپنے عزیز و اقارب اہل و عیال کی بھی پرواہ کیے بغیر حکم خداوندی کی تعمیل میں آگے بڑھ کر مظاہرہ کرنے کا وقت تھا. ایسے وقت پر یہ دنیا اور دنیا داری کے عزیز و اقارب کے مال و متاع کے ہیلے بہانے کر کر ان جیسے مسائل میں اپنے آپ کو دور رکھا. انہوں نے اس کا خلاصہ اور تفصیل بھی کوئی 3 آیتوں کے بعد مستقل طور پر اس سورے کا دوسرا رکوع ان کیفیتوں کے اعمال کے بارے میں ذکر ہے، جو اس طرح اس تفصیل کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے، کہلانے والے مسلمان کے لیے اسلام چاہتا کیا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے اسلام قرار دیا ہے اس کی تعلیم و تربیت، اس کی فکر پیدا کرو. یہاں پر اس سے متصل والی آیتوں میں ذکر کر دیا گیا جب یہ کیفیت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع میں ذرائع و اسباب کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم کو حکم مان کر اتباع کے لیے آگے بڑھی، منزل پہنچی صلح حدیبیہ کی شکل میں، جس کی بڑی طویل تفاصیل جو گزرتے آئے. وہی ذریعہ سارے دین اسلام کی فتح کا بن گیا، فتح مکہ کا بن گیا، دین اسلام کی بنیادوں کی مضبوطی کے ساتھ قائم کرنے کا مسئلہ بن گیا. صلح حدیبیہ کے کوئی 2 سال کے بعد مکہ فتح ہوا، اس سے پہلے اللہ نے بشارت دے دی، سمجھ لو کہ سب کچھ اب تکمیل پا گیا تمہارے. تو بالواسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے شہدائیوں کے لیے جو عطا ہوگا اس کی تفصیل ذکر کر دی گئی.
ایسے امتحان اور آزمائش کے مرحلے میں جنہوں نے اپنے آپ کو ہیلے بہانے کر اگر علیحدہ رکھے، انہیں مشرک قرار دیا گیا، انہیں منافق قرار دیا گیا، ان کے بڑے درجے کے عذاب کے اندر ان کو گرفتار کیے جانے کا تذکرہ ہوا۔ ان سارے تذکروں کے بعد ایک بات اور جتائی گئی، تم کو ایسا کرنے کے لیے ضرورت پر مال خرچہ کرنے کا حکم دیا گیا، فلاں مرحلے میں، فلاں چیز میں، فلاں زمرے میں۔ اللہ تعالیٰ فقیر کو بھیج دیتے ہیں، خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں تفصیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس قسم کے لوگ بھی قیامت کے میدان میں پیش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا، اے بندے، میں تیرے پاس بھوکا آیا تھا، تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا آیا تھا، تو نے میری پیاس بجھائی نہیں، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ذات اور شان بھوک سے، پیاس سے، مرض سے پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے بندے، فلاں بھوکے بندے کو تیرے پاس بھیجا تھا، جو سائل کی شکل میں مختلف حیثیت سے تیرے پاس پیش ہوا تھا، تو نے اس کو کھلایا نہیں، اگر تو اس کو کھلاتا تو میں تجھے وہاں پر ملتا۔ اللہ کے ملنے کے مقامات مراکز بتلا دی، فلاں وقت فلاں پیاسا تیرے پاس بھیجا گیا تھا، اگر تو اس کی پیاس بجھاتا تو تجھے میں وہاں پر ملتا۔ فلاں بیمار اور مریض تیرے پاس تھا، اگر تو اس مریض کی عادت کرتا تو میں تجھے وہاں ملتا۔ جو احکام کیے گئے ہیں اس کے اللہ کے حکم کو حکم مان کر کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کو پانا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں ہو۔ اس حقیقت کو اہل اللہ، اللہ والے، زاہد، صالح کمال طریقے سے سمجھتے ہیں، سمجھ کر عملی طور پر آگے بڑھتے ہیں، اس لیے وہ اللہ کے مقرب ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مدت کے بعد اللہ نے حدیث قدسی، یعنی راز اللہ تعالیٰ کا ارشاد قرآن میں رکھنے سے منع کر دیا گیا، یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی قرآنی درجہ رکھتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ بندہ مجھ سے قریب ہوتے چلتا ہے فرائض کی ادائیگی سے، فرائض کی ادائیگی سے، پھر اور قریب ہوتے چلتا ہے نوافل کی ادائیگی سے۔ بندہ سمجھتا فرض سے خالی فرض نماز، نفل سے خالی نفل نماز۔ نمازوں کا تعلق انسان کے بدن سے ہے، ساری عبادتوں کو دو حصے میں بڑی تقسیم میں اگر کریں تو ہوتا ہے، یہ دو تقسیم ایک ساتھ ہو تو پھر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایک عبادت، ایک مال سے تعلق ہے، ایک مال سے تعلق ہے، ایک بدنی عبادت سے تعلق ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، سب کچھ ایمان جتاؤ، ذکر جتاؤ، شغل جتاؤ، حیت بدل کے بتلاؤ، تسبیح پھیر کے بتلاؤ۔ پیسے والی بات جب آتی ہے تو اس کے اندر دل ہے کہ سنتا نہیں آپ کی، کہ اس کو میں آگے بڑھے، یہ کرے، اس میں کھیچمتانی کر کے، ہیلے بہانے کر کے جب پیچھے کرتے ہو تو تم نے نیکی نام کی چیز کی حقیقت کو سمجھا بھی نہیں پایا۔ تو دراصل یہ سارے کے سارے اعمال کل کی اس آیت سے جڑی ہوئی آیت میں بتلایا گیا، یہ دراصل تمہارے مقصد کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تم کو تمہارے رب تک آگے بڑھانے کے لیے اس حدیث میں ذکر کیا گیا۔ جب بندہ اس سے ہوتا ہے، ہر قسم کے فرائض اور نوافل سے آگے بڑھتا ہے، اس میں استقامت کے ساتھ جب رہ جاتا ہے تو بندہ بشکل بندہ انسانوں کے درمیان میں ہے، اب اس کی ہر کیفیت للہیت کی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرمایا کہ اب میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کہتا ہے، لوگوں کو دکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے، جو وہ کہتا ہے تو اللہ کے حکم اور منشے سے کہتا ہے، اللہ نے جو قلب میں ڈالا ہے وہ کہتا ہے۔ زبان جس کی ہوتی ہے ارشاد خداوندی کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تھامتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔
پھر وہ اس سے جو ملا سعادت مند ہوا، ایسا شخص جہاں قدم رکھا باعث سعادت ہوا وغیرہ۔ تو دیکھو تم اپنے دماغوں سے نکال دو، اللہ کو تمہاری انفاق کی ضرورت ہے، اللہ کو ہمارے کے لیے دین اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے تمہارے جہاد کی ضرورت ہے، تمہیں اپنی جان لگانے کی ضرورت ہے، مال لگانے کی ضرورت ہے، تو تم تو دین لگانا ہے سب کو۔ اگر تم اس بل بوتے پر سمجھ رہے ہو کہ اللہ کا دین باقی ہے، للہیت باقی ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ سارے آسمان اور ساری زمین، ساری مخلوقات اللہ کی ایک فوج ہیں، تم ان میں سے ایک چھوٹے سے حصے ہو۔ آج اس سے وضاحت ہے، چاہے تو بس اس کے لیے ایک فرشتہ کافی ہے، چاہے تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا حکم ارادہ کافی ہے، لیکن یہ چیزیں جو لگا کر رکھے ہیں وہ صرف اور صرف تمہیں تمہارے رب تک قریب پہنچانے کے لیے، تمہارے درجات بڑھانے کے لیے۔ اب اس کے بعد ذکر ہے آج کے اس ارشاد میں، لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جب بتلا دیا ہم نے آپ کو بھیجا ہے رسول بنا کر، جو آپ رسول ہیں اس امت میں، یہ آپ کے کام ہیں۔ جب یہ آپ کے کام ہیں تو امت کے یہ کام ہیں۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ شاہد ہیں، سارے اس دنیا کے انسانوں کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں۔ کون آپ کے اور آپ کے رب کے حکم کو مانتا ہے اور نہیں، یقین رکھتا ہے کہ نہیں، پھر اس میں اپنا اس حکم کے درمیان میں اپنے نفسانی خیالات کو دخل دیتا ہے، تعویلات کرتا ہے، شیطانی چیزوں کو قبول کرتا ہے۔ آخرت میں تو عام طور پر قرآن ایک سے زائد جگہ ذکر کیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے امت محمدی کے افراد، تمہارے ہر عمل کی کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، مشاہدہ فرمانے کے لیے تمہارے رسول کو بھیجا۔ جب تک تھے آپ مشاہدہ ہی تھے، اس کے بعد بھی وضاحت اس کی تفاصیل، اس لیے کمال رکھنے والے، بیان کا کمال رکھنے والے حضرات قلینی ایک ایک لفظ کے اوپر کبھی گھنٹوں بیان کرتے ہیں تو کبھی دنوں لیتے ہیں۔ صرف لفظ شاہد کے اوپر کبھی بیان کرنے لگتے تو وضاحت اور تفصیل بیان کرنے لگتے ہیں، تو جو تفصیل اور حقیقت ہے، کبھی تو کسی نے مہینوں لیا، کبھی کسی نے ایک ایک ہفتہ لیا، صرف شاہد کی وضاحت کرنے کے لیے، پھر مبشر کی وضاحت کرنے کے لیے، پھر نذیر کی وضاحت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد بھی ذکر کر دیا گیا ہفتے میں ایک مرتبہ، ہر جمعرات کو، یعنی جمعے کی جب شب آتی ہے، ہر امتی کے اعمال کو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما کر کے رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے کس امتی نے اس ہفتے بھر میں کیا کیا کیا۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری میں جان لگانے والے، مال لگانے والے، زندگی سب کرنے والوں کے لیے قرآن نے ایک سے زائد جگہ سورہ فتح، سورہ بقرہ کے بعد پھر سورہ آل عمران میں وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اس دنیا سے پردہ فرمائے ضرور ہیں، لیکن ہیں وہ زندہ، دوسرے انسانوں کے جیسا مدعا نہیں ہیں، لیکن ان کی حیات کی نوعیت تمہاری اس نوعیت کے جیسی نہیں ہے، تمہاری وہ سمجھ سے باہر کی چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ سورہ آل عمران میں تو مزید یہ بھی وضاحت فرما دی، اس طرح زندہ ہے کہ وَهُمْ يُرْزَقُونَ، وہ کھا اور پی بھی رہے، لیکن اس کھانے اور پینے کی نوعیت کے جیسا نہیں ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو لہذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع فرما برداری میں جو ہے یا نہیں، یہ مشاہدہ ہے، اور جو اس میں اتباع میں لگ گیا اس
کے ہر عمل کے ساتھ اس کو ہدایت وضاحت میں وقتاً فوقتاً بشار رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا بھی ہے، اس کی وضاحت ہوتی بھی۔ یوسف نبہانی ایک اہل اللہ میں سے ہیں، صرف اہل اللہ میں سے نہیں بلکہ علماء میں سب سے بڑے عالم، محدثوں میں ایک بڑے محدث، اور پھر تزکیہ نفس، تہذیب اخلاق میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دور تک کے نیک اور صالح بندوں سے متعلق پورے حیات اور طریقِ زندگی جو نیک ہوتی ہے اس کو جمع بھی کیا ہے، جو عربی کتابوں میں ہے۔ ان کے دور کی بات ہے، ایک دوسرے جو بڑا علم کا درجہ رکھتے تھے، وہ بھی ذکر و شغل، زہد و عبادت میں ایک مقام رکھتے تھے، لیکن علمی بنیادوں کے اوپر انہوں نے ایک تنقیدی، ان کے علم پر، ان کے زہد اور تصوف کے اوپر ایک اعتراض کے طور پر تردید کرتے ہوئے ایک رسالہ بھی رکھ دیا، لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ قبول بھی کیا۔ جو انہوں نے لکھا وہ لکھنے سے پہلے ان کی حالت میں ایک سے زائد مرتبہ، بلکہ اکثر و بیشتر، بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں کثرت کے ساتھ خوابوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشارہ ہوتا ہے۔ عام طور پر حفاظ قرآن شریف کی حفاظت کے کرنے پر زندگی میں ایک سے زائد مرتبہ ضرور ہوتا ہے، اور دیگر کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور جس دن مشاہدہ ہوتا ہے اس کے بعد ان کے روحانی ایمانی کیفیت کے اندر ٹکاؤ اور قوت اور دین اسلام سے اطمینان والی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ تو وہ صاحب بھی جن کو اکثر ہوا کرتا تھا، پھر اس کے بعد یہ بشارہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بند ہو گیا، اب فکر مند ہو گئے۔ پھر ایک مدت کے بعد پھر بشار رسول ہوا، انہوں نے یہی دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آپ کا دیدار ہوا کرتا تھا، کئی چیزیں پوچھ لیا کرتا تھا، لیکن اچانک آپ یہ بشارہ رسول میرے لیے، دیدار رسول میرے لیے رک گیا، وجہ تو آپ نے فرمایا کہ دوسرا جو عاشق رسول، محب رسول فلاں شخص ہے، اس کے بارے میں عیب اور بدگمانی والی چیزیں، جیسے کتاب جو تو نے رکھا ہے، جو تو نے رکھا ہے، بس اس کی وجہ سے یہ رک گیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کرتے ہوئے جہاں تک وہ اپنی کتاب پہنچی تھی حاصل کرنے کی کوشش کی، جلا دیا، ختم کر دیا۔ الغرض اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اور بشارے کی دیدار رسول کے لیے ضروری ہے حلیہ رسول کو زیادہ پڑھنا، سننا۔ ایک تو سیرت، کھانے میں یہ طریقہ تھا، اس میں تھا، نماز میں اس کی سنت تھے، فلاں یہ الگ بات۔ جب آپ کو بشارہ ہونا ہے تو آپ کی شکل میں ہونا ہے، تو حلیہ رسول اس سلسلے میں اردو میں بھی، انگریزی میں بھی لوگوں نے جمع کیا ہے، عربی میں تو راستے اصل ہے، سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہے، لیکن اتنی ساری تفاصیل اردو والوں نے کیا نہیں ہے، تھوڑا سا کیا جو بھی ہے، کہیں نام سراپہ رسول کے نام سے، کہیں شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، اپنا کے نام سے، ترمذی شریف کا ترجمہ ہے، ترمذی شریف 2 جلدوں میں، اس کا تیسرا آخری حصہ شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے احادیث جمع کیا ہے، اس کا بھی اردو ترجمہ ملتا ہے، کرتا ہے۔ کیا آپ کا حلیہ، حیت، ادائیں، ساری تفصیل ہے، جب اس سے وقفیت ہوتی ہے پھر آپ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں تو پھر آسانی کے ساتھ جون کی تم کیفیت، ورنہ یہ متشبہ غیر واضح کیفیت میں آئے گا، لیکن اس کا بھی پیدا ہوگا۔ الغرض
کہ ہم یقیناً ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، آپ اپنی امت کے لیے شاہد ہیں، مشاہدہ کرنے والے. اور جو اس طرح اتباع فرمانبرداری میں جو ہو گیا، جیسا آپ کے ساتھ جڑ گیا صلح حدیبیہ میں، جیسا کہ جو قریب 1400 افراد تھے وہ میدان چھوڑ کر گئے تھے. وہ آیتوں پر وضاحت ہے کہ گئے قبیلے، ہر قبیلہ ہزاروں کی تعداد میں جو موجود ہے جی رہا ہے. ایسے کوئی 7 قبیلوں کا تذکرہ ہے. جب دعا آیتوں کو بتائیں گا سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا کے ساتھ اسلام جتا کر، مومن ہونے کا اعلان کر کر، قوم میں زمانے کے اندر مسلمان ہو کر مشہور ہوئے اور کہلائے، جب وقت آ گیا تو پیٹ پھیر دیا. تو اس لیے اس چیز کو ذکر کر کے قرآن نے قیامت تک کر آنے والی امتوں کو بتا دیا گیا کہ تم مسلمان ہو، بہت اچھے، اسلام پر رہو، لیکن اسلامیت کا نام صرف وقتاً فوقتاً رسم و رواج والی جیسی چیزوں کو کر کر گزر جانے کا نام نہیں ہے. ہر چیز تم سے تمہارا امتحان لیتی ہے کہ تم اپنے رابطے کو کس درجے کے پختہ رکھے ہیں. اس قسم کے آزمائش کے مرحلے آتے ہیں، وہ کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، مالی اعتبار سے، اہل و عیال کے اعتبار سے، دوست و احباب کے اعتبار سے، زمانے کے حالات کے اعتبار سے، خوشی کے اعتبار سے، دکھ کے اعتبار سے. ہر چیز کے اندر اسلام نے ایک روشنی چھوڑ دی ہے، وضاحت کر کر ایک میزان پیمانہ بنا کر دے دیا. اور جو اس جیسی کیفیتوں میں اختیار کرو گی اس دنیا کے اندر، اللہ کے اس کلام پاک کے ذریعے سے آپ بشارت دے دیجئے ان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی، اللہ کے کیے گئے وعدوں کے مستحق قرار پانے کی. اور جنہوں نے اس کے اندر خطا کی ہے ان کو بتا دیجئے اللہ تعالیٰ کے پاس ان کو کیا ہوگا. اس دنیا کے اندر بھی ان کو خود بھگتنا پڑے گا، اور یہ اس دنیا کے لیے، خود کے لیے اور دنیا والوں میں جہاں رہتے ہیں دوسروں کے لیے منحوس ہیں، معاشرے کی خرابی اور بگاڑ والے ہیں. ان صفات کے ساتھ ہم نے آپ کو پیش کیا ہے. لہذا یہ تو آپ کی حقیقت ہے جو امت کے لیے، امت کا رشتہ اور تعلق اور آپ کا مقام مرتبہ اس امت کے اندر اور امت کے پر جو ذمہ داری ہے. لہٰذا اے ایمان والو، اے رسول کو رسول کہنے والو، رسول کا اقرار کا دعویٰ کرنے والو، لہٰذا یہ ساری چیزیں تمہارا رب جو وضاحت کرتا ہے اس کو پورا یقین رکھو، اور تمہارے رسول علیہ السلام کے ذریعے سے بھی جو چیزیں بتا دی گئیں، کہہ دی گئی، پورا ایمان اور یقین پختگی کے ساتھ مانو. مان کر عملی طور پر تعزروہ، عملی اعتبار سے اتباع کر کر ثابت کر دو. اس طرح دین اسلام جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے اور آپ کے ذریعے سے ہے، اس کو قوی اور مضبوط کرو. اور جہاں جہاں یہ حکم اور فرمان آ گیا کسی بھی مرحلے میں، اس کی پوری تعظیم، ادب و احترام کے ساتھ اس کو حکم کا درجہ دے کر قبول کرو، اپناؤ، آگے بڑھو. تمہارے آنے والی رکاوٹوں کو اس کے لیے اس میں ذکر مت کرو. اس طرح اگر کرو گے تو تم نے تمہارے رب کو مانا، اس کی تسبیح کی، اس کی بڑائی بیان کی. وہ تو سب بھی لہٰذا اس طرح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو کہ تم کو تمہارے رسول نے بھیجا، طریق تعلیم دے دیا. پورا دین صرف اشارے قرآن نے کیا، تفصیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کی. قرآن صرف نماز کا حکم دیا، نمازوں کی رکعتیں، نمازوں کا طریقہ، انداز صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کیا گیا. قرآن نے صرف زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ کی تفصیل، حقیقت اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے بھیج کر فرما دیا، طریقہ بتایا. ہر چیز جتنے طریقے ہیں، ساری کی ساری چیزوں کا دار و مدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. تو لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو میں تو پس پڑ جاؤں، سنت کی کیا ضرورت ہے، یہ بدبختی ہے.
بلکہ جتنے عمل جو نیک اور اچھے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اچھے ہیں بتا دیا تو اچھے ہو گئے. یہ برے ہیں انہوں نے آپ نے فرمایا کہ برے ہیں، نفرت کر کے نفرت کا اظہار کر کے بتلا دے وہ برے ہوئے. تو ہر کام کو اچھا قرار بلکہ یوں کہو کہ اچھا بنانے والے بھی پیغمبر ہیں جو بحکم خدا بندی صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا تمہارے پر ذمہ داری ہے کہ اتنا بڑے وضاحت کے ساتھ تمہارے لیے دین کو پیش کر دیا گیا. تم اپنے رب کی صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، یعنی نمازیں پڑھو، پھر اس کے ساتھ اس کے سارے تقاضے ساری چیزوں کو اختیار کرو. یہ عام حکم دے دیا گیا صحابہ کے ساتھ. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات جنہوں نے ایسا کیا، بیت رضوان کی تفصیل آگے آئیں گی، اس میں جو شریک تھے ان کے بارے میں. جب یہ کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ بالواسطہ جو بندے کو محسوس کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کس طریقے سے ہوتی ہے، اس کی وضاحت کو اگلی آیتوں کے ذریعے سے اس کی تفصیل پیش ہوتی ہے.